رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غموں سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، سجائے دل کی دنیا داغ آئے عشق احمد سے، یہ ایسے پھول ہیں جو کھل کے مرجھایا نہیں کرتے، اگر بوزہل بہرے امتحان آئے تو آنے دو، رسول اللہ ان باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے، جگہ پائی ہے قسمت سے جنہوں نے کوئے طیبہ میں، وہ ذرے چاند تاروں سے بھی سرمایہ نہیں کرتے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حبیب کبریا کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈایا نہیں کرتے، مزہ ملتا ہے جن کو سرور کونین کے غم میں، وہ اپنی داستان غم کو دہرایا نہیں کرتے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند اشعار پیش کرنے سے پہلے آواز بلند درود پاک و نذرانہ پیش کری پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے چاند تو چمکتا تھا، اے چاند تو چمکتا ہے، تیری بول ہے، تو بھی میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، 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 سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جو لوز، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جو لوز ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی، جس کے طلب وہ کا دو بن گئے بے حیا، جس کے طلب وہ کا دو بن گئے بے حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے 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 ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حضرت کی تقریر سماعت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الذی السماوات والارض الصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وقلب طبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی احسن الحدیث
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنے بے سرو سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے اور تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو خود تیری گرفتاریں بلا کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اس سے قبل تو سب سے پہلے جو بھی حضرات پیچھے بیٹھے ہیں براہ مہربانی آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو آگے آ کے بیٹھ جائیں اور بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، ترسے کرم برسے کرم ترسے سزاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برسے کرم ترسے سزاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے دین گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے لمحات اور سیکنڈ اور ساعت گزرتی جا رہی ہے، ہم اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرنے والا دین ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا گھنٹہ ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا پل اور ہر گزرنے والی ساعت ہمیں ہماری موت کے قریب سے قریب تر کر رہی ہے۔ اور موت اس تلخ حقیقت کا نام ہے، موت اس کڑوی سچائی کا نام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان موت کو جھٹلا نہیں سکتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اسلام کو ماننے والا ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے نصرانی ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان موت کا انکار نہیں کرتا ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جو انسان کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، اگر کوئی انسان ناستک ہے اور کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہے، کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا انسان بھی موت کو مانتا ہے، کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا انسان بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور یاد رکھتا ہے کہ یقیناً ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہے۔ اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جب موت آتی ہے
انسان کو ہر چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جب انسان کے سامنے موت آتی ہے انسان کو ہر چیز کو الوداع کہہ دینا پڑتا ہے۔ اگر انسان مال و دولت رکھتا ہے انسان کو مال و دولت چھوڑنا ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے اگر انسان کاروبار رکھتا ہے کاروبار کو چھوڑنا ہوتا ہے، تجارت رکھتا ہے تجارت کو چھوڑنا ہوتا ہے، اولاد رکھتا ہے اولاد کو چھوڑنا ہوتا ہے، گھر بار اور بنگلے اور جائیداد اور پراپرٹی رکھتا ہے، ہر چیز کو انسان کو چھوڑ کر کے موت کے حوالے ہونا ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اسی دنیا کے اندر، اسی آسمان کے نیچے، اسے زمین کے اوپر، دنیا جسے سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، دنیا جسے سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون سکندر اعظم؟ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم، آدھی دنیا کی سرزمین پر جس کی حکومت چلتی تھی، دنیا اسے سکندر اعظم کہتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب سکندر اعظم موت کے حوالے ہو رہا ہے، جب سکندر اعظم کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو سکندر اعظم اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ رہا ہے، جب میری موت آ جائے، میری موت کے آنے کے بعد جب تم میری میت کو، میرے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے جانے لگو، اس وقت تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ میرے دونوں ہاتھوں کو یوں لٹکا دینا ہے، میرے دونوں ہاتھوں کو یوں کھول دینا ہے۔ لوگوں نے کہا سکندر بات کیا ہے؟ مرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو لٹکانا کیوں چاہتا ہے؟ مرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو، تیری میت کو ہم جب لے جائیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو تو یوں لٹکانا اور جو ہے کہ لوگوں کو بتانا کیوں چاہتا ہے؟ اس وقت سکندر اعظم نے کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آدھی دنیا پر جو سکندر اعظم حکومت کر رہا ہے، جب وہ موت کے حوالے ہو رہا ہے، جب اسے موت آ رہی ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر جب موت آ رہی ہے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اپنے خزانے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد سکندر اعظم دنیا والوں کو جھنجھوڑ کر یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ جس نشے میں، جس مال کے نشے میں تم رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو بھول چکے ہو، جس مال کے نشے میں تم نے شریعت مصطفیٰ کو پامال کر کے رکھا ہے، جس اولاد کی غفلت کے اندر تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو بھلا رکھا ہے، مرنے کے بعد نہ وہ اولاد تمہارے کچھ کام آئے گی، نہ وہ مال و دولت تمہارے کچھ کام آنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم کس خواب غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ موت کی حقیقت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، ایک نہ ایک دن یقیناً موت آنی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ہم سے پہلے جو بھی انسان، جو بھی بشر اس کائنات کے اندر آ چکے ہیں انہیں موت آئی ہے، ہمارے جانے کے بعد جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے گے یقیناً انہیں بھی موت آنی ہے۔ پھر ہم کس زندگی کے اندر اپنی جو ہے کہ زندگی کو گزار رہے ہیں، کس غفلت کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ہمارے آنے سے پہلے جو آئے انہیں موت آئی ہے، ہمارے آنے کے بعد جو آئے گے انہیں موت آنی ہے، پھر یقیناً ہمیں بھی ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام انسانوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یقیناً ایک نہ ایک دن نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے ہیں یقیناً کیا دیکھتے ہیں کہ کل تک جو لوگ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے آج وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ کل تک جو ہمارے دوستار اور جو ہے کہ جو ہمارے یار بازار کے اندر بازار کی زینت بنے ہوئے تھے آج وہ لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کل تک جو لوگ بازار کے اندر چائے کی چسکیاں بڑے مزے سے لے رہے تھے آج یقیناً وہ لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ دسترخوان پر کل جو موجود تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ یہ سبق دے کر کے ہمیں جا چکے ہیں۔ ہم آج گئے ہیں، کل تمہیں بھی یقیناً آنا ہے۔ آج ہم قبر کے حوالے ہو رہے ہیں، کل یقیناً تمہیں بھی قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے صرف دو ہی ٹھکانے ہیں۔ مرنے کے بعد صرف انسان جہاں جائے گا دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانے کو جنت کہتے ہیں، ایک ٹھکانے کو جہنم کہتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد یا تو جہنم میں جائے گا برے اعمال کر کے، یا پھر اچھے اعمال کر کے انسان جو ہے کہ اپنے ٹھکانے کو جنت بنائے گا۔
اور پھر آپ کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے جہنم کے اندر فرعون ہے، جہنم کے اندر بخت نصر ہے، جہنم کے اندر حامان ہے، جہنم کے اندر ابو جہل ہے، جہنم کے اندر ابو لہب ہے، جہنم کے اندر یزید ہے، جنت کے اندر شہید اعظم ہے، جنت کے اندر غوث اعظم ہے، جنت کے اندر شہید اعظم ہے، جنت کے اندر امام اعظم ہے، جنت کے اندر رسول اعظم ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم برے اعمال کر کے یزید کے طور طریقے پر چلتے ہوئے ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہتے ہیں، یا حسین اعظم کے طور طریقے پر چلتے ہوئے ہم اپنے ٹھکانے کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کر کے ہم نے انسانوں کا امتحان لیا ہے کہ وہ کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جو اچھے اعمال کرے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جو برے طور طریقے پر چلے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر جو ہے کہ بڑی غلط فہمی کی بات یہ ہے اور بڑی نادانی کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ آج کل ہر مسلمان اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، ہر کوئی مسلمان جنت کا ٹھیکہ لے کر بیٹھا ہے، ہر کوئی مسلمان اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر آپ دیکھیں جنتی کون ہے اور جہنم میں کون جائے گا، اس کا فیصلہ 1400 اور 1500 سال پہلے کم و بیش قرآن کر چکا ہے۔ یہ کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے۔ قرآن فیصل ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کون سا مسلمان جنت میں جائے گا اور کون سا مسلمان جہنم میں جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان لوگوں کے لیے ویل کا عذاب ہے، کن لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے ویل کا عذاب ہے جو مسلمان نماز میں سستی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بے نمازی کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے بلکہ نمازی کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب کیسے نمازی کے لیے جہنم کا عذاب ہے؟ قرآن کہتا ہے جو مسلمان نماز میں سستی کرے ان لوگوں کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ اب ویل کیا ہے؟ ویل کی حقیقت کیا ہے؟ ویل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو بے نمازی کے لیے ویل کا عذاب نہیں ہے، نمازی کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ اب کیسے نمازی کے لیے؟ جو نماز میں سستی کرے، فجر پڑھی ظہر نہیں پڑھی، ظہر پڑھی عصر کاروبار میں ہے، عصر پڑھی مغرب بازار میں ہے، مغرب پڑھی ہے عشاء ٹی وی اور گھر کے اندر گزر رہی ہے۔ یعنی جو لوگ نماز کو چھوڑ پکڑ کر پڑھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ اب ویل کیا ہے؟ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہے۔ جب آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا جو نمازی نماز میں سستی کرے ان کے لیے ویل کا عذاب ہے، تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر آپ بتائیں کہ یہ ویل کہتے کسے ہے، ویل کیا ہے؟ تو اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اور جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ذرا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ دین کے اندر نماز کی اہمیت اور نماز کا مقام کیا ہے ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ویل جہنم کے اندر سے اس طبقے کا نام ہے، جہنم کے اندر ویل اس وادی کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے، اس طبقے کا نام ہے کہ ایک دن کے اندر جہنم جس وادی سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جہنم خود ایک دن کے اندر جس وادی سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس خطرناک جگہ، اس خطرناک وادی کا، اس خطرناک علاقے کا نام ویل ہے۔ یعنی جہنم آگ سے بنی ہے،
آگ سے بنی ہونے کے باوجود بھی جہنم جس سے دین میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس خطرناک وادی کو ویل کہتے ہیں، اس خطرناک جگہ کو، علاقے کو ویل کہتے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا جو نمازی نماز میں سستی کرے اس نمازی کے لیے جہنم کے اندر ویل کا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، جو نمازی نماز میں سستی کرے ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ویل کے عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ اب جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا ٹھکانہ کیسا ہوگا؟ جہنم کے اندر وہ جس علاقے میں جائے گے، جس جگہ جائے گے، وہ عذاب اور وہ علاقہ کتنا خطرناک ہوگا۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو ویل کے عذاب میں رب تبارک و تعالیٰ گرفتار کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی کسی مولانا یا عالم کا فرمان نہیں ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہے، جس نبی نے ہمیں خدا کا پتہ دیا ہے، قرآن لا کر کے دیا ہے، اسلام لا کر کے دیا ہے، وہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں اب آپ جتنی بھی جنت کے دعوے کر لیں، اب آپ جتنا بھی جو ہے کہ جنت کے نام سے اپنے آپ کو جنتی کہنا اور پکارنا شروع کر دے، مگر آقا کہہ رہے ہیں جو بے نمازی کے لیے ویل کا عذاب نہیں ہے، نماز میں سستی کرنے والی کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ذرا اپنی فکر کرے، مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جہنم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے عذاب کے اندر گرفتار کرے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں جو نمازی نماز میں سستی کرے اس کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے نہیں ان کے لیے کیسا عذاب ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر سب سے سستا اور سب سے کم تر اگر کوئی عذاب ہے تو وہ یہ ہے۔ کون سا عذاب؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی کو سب سے کم تر اور سب سے سستا عذاب یہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر جہنمی کو آنکھ کی جوتی پہنائی جائے گی، آنکھ کی چپل پہنائی جائے گی، اور اس کی تپیش کی وجہ سے جس طریقے سے پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے اس طریقے سے اس کا دماغ، اس کا سر کھولنے لگے گا۔ اسے آنکھ کی جوتی پہنائی جائے گی جہنم کے اندر، اور اس کی تپیش کی وجہ سے اس کا جو سر ہے کھولتے ہوئے پانی کی طرح کھولنے لگے گا۔ آقا نے کہا یہ جہنم کا سب سے کم تر، سب سے سستا عذاب ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بے نمازیوں کے لیے کیسا عذاب ہے؟ آقا یہ ارشاد فرمائے، آقا نے کہا سب سے سستا عذاب یہ ہے، آنکھ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس کا سر خطرناک طریقے سے کھولے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے نمازی کے لیے کیسا عذاب ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا نہ کوئی انسان اسے تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان اسے سوچ سکتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو جو عذاب دیا جائے گا، اگر اس کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کے سامنے اور جانوروں کے سامنے اس کا ذکر کر دے بے نمازی کے عذاب کا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے جانور اس طریقے سے گلنے لگے کہ جس طریقے سے نمک پانی میں گلتا ہے۔ اگر انسانوں کو نہیں بے عقل جانوروں کو بے نمازی کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو دنیا کے جانور اس طریقے سے گلنے اور پگھلنے لگے گے کہ جس طریقے سے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اب ذرا ہم یہاں پر رک کر کے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ نماز کے اندر ہمارا ٹھکانہ نہیں، شریعت مصطفیٰ کے اندر ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، قانون مصطفیٰ کے اندر ہم جو ہے کہ قانون مصطفیٰ کو ہم پسے پشت ڈال رہے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے حالات ہیں۔ آپ دیکھیں میلاد کا صرف مطلب یہ نہیں ہے اور حضور کی محفل سجانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے یہاں آپ آئے، عقیدے کی بات سنی، نعرے لگائے، سبحان اللہ کہے، سلام پڑھ کے آپ گھر روانہ ہو گئے، اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے اور حقیقت بات یہ ہے، کڑوی بات یہ ہے، آج کل ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ سنیت کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ سنیت کیا ہے؟ سلام پڑھنا یہ صرف سنیت نہیں ہے۔ حضور کی محفلیں سجانا، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا، نیاز تقسیم کرنا، صرف یہ سنیت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اسے سنیت کہتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ کر
آپ میلاد کو سنیت کہتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر آپ میلاد منانے کو سنیت کہتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں صحابہ کو کس کیٹیگری میں آپ کھڑا کریں گے؟ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہجرت کے واقعے میں، ہجرت کی داستان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مکے کو چھوڑ رہے ہیں، کس لیے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے۔ مکے کے اندر صحابہ کرام کو دین پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام اپنے گھر بار کو چھوڑتے گئے، اپنے کاروبار کو چھوڑتے گئے، اپنی تجارت کو چھوڑتے گئے، سب کچھ چھوڑ رہے گئے دین پر عمل کرنے کے نام پر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نیند کو ہم قربان نہیں کر سکتے فجر کی نماز کے لیے، کاروبار کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ظہر اور عصر کی نماز کے لیے۔ صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، یہ عاشق رسول ہے۔ آج کے عاشق رسول کا حال کیا ہے؟ نیند تک کو نہیں چھوڑ سکتا کہ فجر کی نماز کے لیے، کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتا ہے ظہر کی نماز کے لیے، کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتا کہ عصر مغرب عشاء کی نماز کے لیے۔ اور پھر پوچھا جائے تو آپ کا نام کیا؟ تو سنی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہے اور جنتی ہے۔ یہ بڑی علمیہ کی بات ہے۔ اور جب نماز روزے کی بات آتی ہے تو سنی یہ سوچتا ہے مولانا نے کون سا ٹاپک چھیڑ دیا۔ ٹاپک کون سے چل رہے تھے؟ عقیدت کے ٹاپک چل رہے تھے، عمل کے ٹاپک چھیڑ دی۔ یہ آج کے ہمارے حالات ہے۔ جب نماز اور شریعت کی بات مولانا آپ کے سامنے کرے تو مسلمان کہتا ہے یہ کون سا ٹاپک چھوڑ دیا ہے، یہ تو وہابی اور دیوبندیوں کا ٹاپک ہے نماز کا ٹاپک۔ تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں صرف نماز وہابی اور دیوبندی کے لیے ہے، سنی کے لیے نہیں ہے؟ آپ کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد کیا فرمایا ہے، آقا نے کرنے کے لیے کیا کہا ہے؟ آپ ذرا غور تو کریں، اپنا حساب ہم خود کریں، دوسروں کو نہ کہے، ہم خود اپنا حساب کریں۔ کیا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ قانون الہی کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ تو جب قانون الہی کے مطابق ہم نہیں چل رہے، سنت مصطفیٰ کے مطابق ہم نہیں چل رہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہم نہیں چل رہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے سنی اور عاشق رسول کہہ رہے ہیں؟ عاشق رسول تو وہ تھے حضور کے ایک کہنے پر اپنے جان کو قربان کر رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر نے حضور کی ذات کے ساتھ کس طریقے سے غلامی کی ہے ذرا آپ اسے پڑھے تو صحیح۔ اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جان کو نشاور کر رہے ہیں حضور کی غلامی میں۔ حضور کی غلامی میں ہم فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے آج کی۔ آپ جو کچھ بھی کہے، اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھے، عاشق رسول بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر ایک مرتبہ جا رہے گئے راستے سے، ایک انسان نے کہا سرکار دعا کرے کہ ہم عاشق رسول بن جائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک شخص سے، بابا فرید الدین گنج شکر کہتا ہے سرکار دعا کرے کہ ہم عاشق رسول بن جائے۔ بابا فرید الدین ہنستے اور کہتے کہ نادان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ دعاؤں کے اندر تجھے عشق مصطفیٰ مل جائے گا؟ کیا عشق رسول اتنا سستا ہے کہ میں دعا کروں تجھے مل جائے گا؟ عاشق رسول بننا اتنا سستا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو عاشق رسول بن جائے گا؟ عاشق رسول بننا ہے تو بلال حبشی کی طرح پھر جو ہے کہ قربانیاں دینی بھی پڑتی ہے، صدیق اکبر کی طرح اپنی جان اور مال کو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی صحیح معنوں میں عاشق رسول بنتا ہے۔ یہاں تو آج کے ہمارے یہ حالات ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم چھین رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی حقیقت ہے۔ عاشق رسول بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنے۔ میں نے آپ کے سامنے جو 4-5 دن میں واقعات بیان کیے گئے صحابہ کرام کی ہجرت رسول کے جنگ بدر کے، تو یہ واقعات ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ آج اس واقعے کو آپ کے سامنے، اس مضمون کو، اس عنوان کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم سنیت کو بدنام کر رہے ہیں یہ کام کر کے۔ جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں یہ تو میلادی ہے، حقیقتاً وہ ہم میلادی ہے، نمازی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے میلاد بھی منایا کہ نماز بھی پڑھی ہے، پہلے نماز پڑھی گئے پھر حضور کا میلاد بنایا گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت مصطفیٰ کو پامال کر رہے ہیں اور حضور کا میلاد منا کر ہم یہ سوچتے حضور خوش ہو گئے، نماز کو چھوڑ کر کے ہم یہ سوچتے حضور خوش ہو گئے، سنت مصطفیٰ کو اپنے چہروں سے منڈوا کر ہم یہ سوچتے حضور خوش ہو گئے۔ یہ آج کی ہماری حقیقت ہے۔ اگر عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، قانون مصطفیٰ پر عمل کرو، تب جا کر کے آپ صحیح معنوں میں، حق معنوں میں عاشق رسول بنیں گے اور غلامان رسول بنیں گے۔
تو آج سے انشاءاللہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اگر عاشق رسول بنے گے، صحیح طریقے سے عاشق رسول بنے گے، اگر غلامان رسول بنے گے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ غلامی کی ہے، اس طریقے سے ہم غلامان رسول بنیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ تو کہیں نیت کرتے ہیں۔ کل سے فجر کی نماز بھی پڑھیں، اپنے چہروں پر داڑھیوں کو بھی سجائے، اور قانون مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کے نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ سنت مصطفیٰ کے مطابق، قانون مصطفیٰ کے مطابق، شریعت مصطفیٰ کے مطابق، احکام شریعت کے مطابق ہم تمام کو عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ یا حیات النبی۔ تصور میں صورت دکھایا کرو، رہوں خوش صدا یا حیات النبی۔ علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ یا وہ زلفیں تمہاری سواللیل ہے، وہ مخدها یا حیات النبی۔ علیک الصلاۃ علیک السلام۔ جگ میں ہے دو وارث، حسن اور حسین، بملک خدایا حیات النبی۔ علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا طبیبنا وقلب طبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللہم ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مالک و مولا یا رب العالمین، یا خالق کائنات، یا رب ذوالجلال والاکرام، اول تاخیر جو بھی چیز پڑھی گئی ہے، نعت پڑھی گئی، مولا تبارک و تعالی بیان ہوا، صلاۃ و سلام پیش کیا گیا،
ہمارے پیش کرنے میں، پڑھنے میں، سننے میں سہون کا صدن کسی بھی طرح کی خطا و لغزش ہوئی ہو، مولا تبارک و تعالیٰ تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو تیرے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل معاف فرما۔ یا مالک و مولا اس کا بے حساب اجر و ثواب اپنی شان کے مطابق تو ہمیں عطا فرما۔ یا مالک و مولا اپنی طرف سے ہم ان تمام کا یہ خیر کا ثواب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے عظیم و اعلیٰ میں غلامانہ انداز میں، فخرانہ انداز میں مولا تبارک و تعالیٰ ہدیتاً پیش کرتے صرف بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ حضور کے صدقے توسل تمام انبیاء کرام، تمام رسولان نظام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے صرف اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ حضور کے صدقے توسل دنیا بھر کے تمام اولیاء کرام، تمام مرحومین مرحومات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں نزاکت قبول و مقبول فرما۔ یا مالک و مولا تمام بیانات پر مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی، اس کو مولا تبارک و تعالی صحیح طریقے سے تھامنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مالک و مولا ہم تمام کو شریعت مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی بشر کرنے کی، گزارنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مالک و مولا تیرے پیارے حبیب کے صدقے توسل ہم تمام کو صحیح معنوں میں عاشق رسول، عاشق اولیاء، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت بننے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما۔ ہم تمام کے آنے والی اولاد کو صحیح معنوں میں عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء بننے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مالک و مولا جو مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا اپنے کرم سے عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے ہی نہیں لگتی وار، نہ ہو مایوس تجھ سے کوئی امیدوار۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بلغ اللہ بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔